رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے شمار دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد نبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے 11 جلدوں پر دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے 3 جلدوں پر دکتور محمد علی سرابی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے. زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسی لیے رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین کہا. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. انسان کی اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جان کر اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے جس قدر مجھے توفیق دی، جس قدر اس نے چاہا، میں نے اس سے پہلے قرآن پاک کا 4 زبانوں میں ترجمہ کیا جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے، اور اب اسوہ حسنہ جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس پر سیرت انسائکلوپیڈیا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں.
اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر لے جس پر اس نے بڑے مان سے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب ہم شروع کریں گے آج کے سبق کو۔ خطبہ مسنونہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو سفیان نے واپس جا کر اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کو خدشہ لاحق ہوا۔ مبادا ابو سفیان یہ سمجھے کہ مدینہ خالی ہے، اس لیے چلتے چلتے مدینہ پر چڑھائی کر دی جائے، اس طرح بچوں اور خواتین کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی کے طور پر مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کفار کی نگرانی کرو۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہو جائیں اور گھوڑوں کو لے کر چلیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ واقعی واپس مکہ جا رہے ہیں اور ان کا کوئی جارحانہ ارادہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو خالی لے چلیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نہ کرے وہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تو میں فوراً ان کا تعاقب کروں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار قریش کے لشکر کا تعاقب کیا اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوئے ہیں اور گھوڑوں کو دل لیے جا رہے ہیں۔ ان میں چند سرپھروں نے مشورہ دیا کہ مدینہ خالی ہے، چلو لگے ہاتھوں اسے لوٹ لیں، لیکن صفوان بن امیہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ فتح کو کیوں شکست میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ جو ہو چکا سو ہو چکا، بس اسی کو غنیمت سمجھو اور سیدھے مکہ چلے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کا چہرہ انور جنگ احد میں زخمی ہو گیا تھا، سامنے سے نچلا دایاں رباعی دانت ٹوٹ گیا تھا، خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئے تھے، نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور گھٹنے پر بھی زخمی لگے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھاٹی میں دم لیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کی مرہم پٹی کی اور ان کی طرف توجہ کی جن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر اس سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ مہر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر میں بنا ہوا گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہر اس احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں سے لایا ہوا پانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے پینے کے لیے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں قدرے بو محسوس کی تو اسے نوش نہیں فرمایا، البتہ اس سے اپنا چہرہ مبارک دھو لیا اور سر پر ڈال لیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہو جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اپنے دانت کے ٹوٹنے کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہو اس شخص پر جسے اللہ کا رسول اللہ کے رستے میں قتل کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہو اس قوم پر جس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے۔ سیدنا سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈالتے جاتے تھے۔ جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی بہانے کے باوجود خون بہتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر چپکا دی، اس طرح خون رک گیا۔ سیدنا محمد مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگ رہی ہے، چنانچہ وہ میٹھے اور صاف پانی کی تلاش میں نکلے۔
پہلے ان مسلم خواتین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں پہنچے جو مشکیں بھر بھر کر زخمیوں کو پلا رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان عظیم خواتین کے پاس تھوڑا بہت پانی موجود ہوگا، لیکن ان سب کے مشکیزے خالی تھے۔ وہ جہاں سے قناطہ کے نالے پر چلے گئے وہ صاف پانی سے بھرا ہوا بہہ رہا تھا۔ انہوں نے برتن میں یہ پانی لیا۔ یہ پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ انہوں نے یہی پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے وہ پانی نوش فرمایا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو دعائے خیر دی۔ زخموں کی شدید اذیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے ہی پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ جب کفار مکہ میدان سے جا چکے تو مسلمان اپنے شہداء کی خبرگیری کے لیے ان کی تلاش میں نکلے۔ کئی صحابہ کی نعشوں کی بے حرمتی اور مسئلہ کیا گیا تھا، سوائے حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ کی نعش کے۔ عین ممکن ہے کہ فرشتوں نے ان کے غسل کے لیے حصار بنا رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی خبر لے آئے؟ آیا وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انہیں بے یک وقت 12 نیزے کھونپے جا رہے تھے۔ امام حاکم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حافظ ابن عبد البر کی روایت میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور واقعی کی روایت میں ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ برہان الدین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یکے بعد دیگرے تینوں کو بھیجا ہو یا بیک وقت تینوں حضرات کو یہ حکم صادر فرمایا ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے مجھے حکم دیا، سعد بن ربیع کو دیکھو تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال دریافت کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھوج لگاتے لگاتے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ ابھی ان میں زندگی کی رمق باقی تھی، جسم پر تیر اور تلوار کے 70 زخم تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا پر سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی خدمت میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ادنا سی تکلیف بھی پہنچی اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہوئی تو خوب جان لینا کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ابھی یہی الفاظ کہے تھے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچا دینا کہ میں اس وقت مر رہا ہوں، اور سلام کے بعد میری طرف سے یہ عرض کر دینا کہ سعد کہتا تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے خوب تر جزا دے، کیونکہ آپ نے ہمیں حق کا رستہ بتایا ہے۔ ابن عبد البر کی روایت میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں واپس آیا اور سعد کی ساری باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کے گوش گزار کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ اس پر رحمت کی برکھا برسائے، وہ زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کا خیر خواہ اور وفادار رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا بار بار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی دریافت فرماتے تھے، میرے چچا جان نے کیا کیا ہے، مجھے میرے چچا جان کا کارنامہ تو بتاؤ۔ ایک شخص نے عرض کی، میں نے انہیں ابھی چٹانوں کے پاس دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں، میں اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اے اللہ، میں ان کفار یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی کارستانیوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں،
اور ان مسلمانوں نے جو راہ فرار اختیار کی ہے اس کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا حارث بن سما رضی اللہ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ وہ انہیں دیر تک ڈھونڈتے رہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کے لیے نکلے۔ انہوں نے تلاش بسیار کے بعد ان کا لاشا وادی کے وسط میں خون میں نہایا ہوا پایا۔ وہ نہایت بوجھل دل سے واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صورتحال عرض کر دی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی میت پر نگاہ ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بھیانک منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ شفیق چچا کی چھلنی لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی۔ اللہ کی توحید کے اعلان اور محبت رسالت کے جرم میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ یہ کتنا روح فرزا اور کیسا علم انگیز منظر تھا، جسے دیکھ کر صبر و استقامت کے کوہ گراں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی مبارک آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی محترم کی لاش پر آخری نگاہ ڈالی اور رنج میں ڈوبے ہوئے لہجے میں ارشاد فرمایا، اے میرے شفیق چچا جان، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ بہت بھلائیاں کرنے والے اور خوب صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ مزید فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ عورتیں بہت غم زدہ ہوں گی یا میرے بعد یہ سنت جاری ہو جائے گی تو میں حمزہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تاکہ قیامت کے دن ان کا ظہور درندوں کے شکموں اور پرندوں کے پیٹوں سے ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مشرکین پر غلبہ دیا تو میں چچا کے بدلے میں ان کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ پھر فرمایا، خوش ہو جاؤ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ بلا شبہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7 آسمانوں میں نامی یہ لکھا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ بن عبد المطلب۔ اس پرملال موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجروح دل کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور اگر تم بدلا لو تو اتنا ہی بدلا لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں، نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے صبر اختیار فرمایا، مشرکین کی کسی لاش کا مسئلہ نہیں کیا، اور اپنے امتیوں کو بھی مسئلے کی ممانت فرما دی اور قسم کا کفارہ دے دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد